اس دنیا کی ایک ابتدا تھی اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا ہو چکی ہے اور اس دنیا کی انتہا قریب ہے، جس کے لیے وقوع قیامت کو علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان علامات کی صراحت صحیح احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔ بنیادی طور پر علامات قیامت کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ محمد تاج عبد الرحمن العروسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علامات قیامت میں سے بعض علامات چھوٹی ہیں اور بعض بڑی۔ حضرت امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً تو نہیں، بلکہ ایک دو آیتوں میں ان کی طرف اشارہ ضرور پایا جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، اور ان لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دنیا میں رسوائی کی تفسیر صدی اکرمہ اور وائل بن داؤد کے نزدیک خروج مہدی سے کی گئی ہے، اگرچہ یہ تفسیری قول کہ دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اصل رسوائی خروج مہدی کے وقت ہوگی صدی اکرمہ اور وائل بن داؤد کا ہے، لیکن چونکہ احادیث سے ثابت شدہ واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے اس کو صحیح مان لینے میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر ہی نے آیت قرآنی کے تحت 12 خلفاء والی روایت ذکر کی ہے کہ اس امت میں 12 نیک و عادل خلفاء ہوں گے، اور یہ روایت مسند احمد کے حوالے سے بھی منقول ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ اے عبد الرحمن، کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تجھ سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نقبہ کی تعداد کے برابر یعنی 12 خلفاء ہوں گے۔ یہ حدیث اس سند سے تو ایک ہی راوی سے مروی ہے، لیکن اس کی اصل بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کا یہ امر دین ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک کہ 12 آدمی زمین میں حکمران یعنی خلیفہ نہ ہو جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے ایک بات کہی جو میں سن نہ سکا، تو میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ روایت کے یہ الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں۔ اس حدیث کے مقصد 12 صالح خلفاء کے وجود کی بشارت دینا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے، لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ 12 خلفاء یکے بدیگرے لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں سے 4 تو علی الترتیب خلفائے رابعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہیں، اور با اتفاق ائمہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ نیز بنو عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان 12 خلفاء میں امام مہدی علیہ السلام بھی داخل ہیں جن کے متعلق احادیث میں بشارت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ظہور امام مہدی علیہ السلام اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے، اس لیے اس پر عقائد کی روشنی میں بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اخیر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق اور صدق ہے، اور ان کا ظہور اس قدر روایات سے ثابت ہے کہ جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام صفاری نے فرمایا کہ خروج مہدی علیہ السلام کی روایات اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ تواتر معنوں کی حد تک پہنچ چکی ہیں، اور یہ بات علماء اہل سنت کے درمیان
اس درجے مشہور ہے کہ وہ ان کے عقائد میں شمار ہوتی ہے۔ بس امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر حسب بیان علماء عقائد اہل سنت والجماعت ایمان لانا ضروری ہے۔